امین آہستہ کہنے کے دلائل بیان کیے، اپنے موقف کو مبرہن اور مؤید کیا قرآن و سنت سے۔ آج غیر مقلدین کی وہ اعتراضات جو ہمارے موقف کے اوپر ہیں یا امین بیدار کی تائید میں ہیں، ان کے جوابات بھی انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعادہ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بندے کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم فرمانا جو اپنے رکوع کو مکمل نہیں کر رہا تھا۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، فدخل رجل، ایک آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے بندہ خدا واپس جا، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سلام کیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ، پھر وہ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے عرض کی، حضور نے یہ حکم فرمایا، اس نے عرض کی، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، حضور میں تو جس قدر علم رکھتا ہوں اپنے علم کے مطابق اس سے بہتر انداز کے اندر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ مجھے نماز کی تعلیم عطا فرمائیں، مجھے آپ نماز سکھائیں، میں جو کچھ جانتا ہوں اس کے مطابق میں نے تو نماز پڑھ لی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ حضور نے فرمایا، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، اے میرے غلام جب نماز کی طرف تو قیام کر، نماز پڑھنے کا ارادہ کر تو تکبیر کہہ، تکبیر کہنے کے بعد ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو کچھ تجھے قرآن سے آسان لگے اس کی قرأت کر، جو کچھ تجھے قرآن سے آسان لگے اس کو پڑھ، خواہ وہ فاتحہ شریف ہو، خواہ کوئی اور صورت ہو۔ یعنی اس حدیث بخاری کی حدیث سے پاک سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ ما تیسر من القرآن، جو کچھ قرآن سے آسان ہو، جس طرح قرآن کے اندر ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن سے جو حصہ تمہیں آسان لگے اس کی قرأت کرو۔ مطلق قرأت فرض ہے، فاتحہ کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو کچھ تجھے قرآن سے آسان لگے وہ قرأت کر، ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تو مطمئن ہو جائے، ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھا، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ حالت اعتدال کے اندر تو کھڑا ہو جائے، معتدل ہو کر کھڑا ہو جائے، یعنی تیرے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ٹک جائیں، ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ حالت اطمینان میں تو سجدہ مکمل کر دے، ثم ارفع، پھر سجدے سے سر اٹھا، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ حالت جلوس میں تو مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ حالت سجدہ میں تو مطمئن ہو جائے، ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، پھر اس طرح ساری نماز، یعنی ایک رکعت حضور نے سمجھائی، پھر فرمایا ساری نماز کے اندر یہی تیری نماز کا طریقہ کار ہوگا۔ اب بخاری کے ان الفاظ کے اوپر آپ اگر غور فرمائیں تو حضور نے فرمایا ارکع، رکوع کر،
حتی تطمئن راکعا ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھا. یعنی اگر رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے ہوتا یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین ہوتا تو حضور یہاں ضرور اس کو تعلیم فرماتے کہ جب تو رکوع میں جا تو بھی رفع یدین کر، رکوع سے سر اٹھا تو بھی رفع یدین کر. یہاں نہ رکوع میں جاتے ہوئے حضور نے رفع یدین کا ذکر کیا، نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر کیا، تو پتہ چلا رفع یدین منسوخ. رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے یہ تھا، لیکن بعد کے اندر یہ منسوخ ہو گیا. اگر رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین ہوتا، جس طرح حضور باقی اس نماز کی اس کو تعلیم دے رہے تھے، پوری طرح اس کو نماز سکھا رہے تھے، تو پھر رفع یدین کی بھی حضور اس کو تعلیم دیتے اور فرماتے جب تو رکوع کر تو اس وقت بھی رفع یدین کر، اور جب رکوع سے سر اٹھا تو اس وقت بھی رفع یدین کر. تو پتہ چلا نہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین ہے، نہ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین ہے. رفع یدین ابتدا کے اندر تھا، بعد کے اندر منسوخ ہو گیا. اور اکثر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام کا، اہل علم کا، تابعین کا، اہل کوفہ کا اس پر عمل ہے کہ وہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب پچھلے درس کے اندر آمین بالجہر یعنی اس کے نہ ہونے پر، آہستہ آمین کہنے پر ہم نے اپنے موقف پر دلائل بیان کیے، قرآن و سنت سے، قرآن سے بھی دلائل بیان کیے اور حدیث مبارکہ سے بھی دلائل بیان کیے، بخاری سے، مسلم سے اور باقی سیاہ ستہ سے. اب وہ اعتراضات جو غیر مقلدین کی طرف سے ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں تو ان کے جوابات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو وہ بیان کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کا بھی حکم ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے آپ پوچھ لیا کریں. ویسے بھی اگر اپنے دل کو مطمئن کرنا ہو، اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. تو پہلا اعتراض جو ہمارے اوپر کیا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ آمین دعا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آمین یہ ذکر ہے، تو ذکر جس طرح جار کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے تو آمین بھی اگر جار کے ساتھ کہی جائے نماز کے اندر تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس کے اوپر ہمارا قرآن سے ہم جواب دیتے ہیں کہ آمین یہ دعا ہے، آمین دعا ہے، قرآن کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر فرعون اور اس کے لشکریوں کے بارے میں دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، مالک ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کے مالوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں غرق کر دے. حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اوپر آمین فرمایا، آمین. حضرت ہارون نے کہا آمین. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین فرمایا، تو اگلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، آپ ثابت قدم رہو. اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا. حالانکہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، ہارون علیہ السلام نے تو آمین فرمایا تھا، تو دونوں کی دعا کو فرمایا قبول کر لیا. پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی آمین کہہ کر دعا کی، تبھی قرآن نے دونوں کی دعا، دونوں کے قول کو دعا فرمایا. تو پتہ چلا دعا آمین ہے. اور قرآن کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور آہستہ آواز کے اندر. قرآن کا حکم ہے کہ آہستہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرو. تو جب آمین دعا ہے تو پھر
دعا کے مناسب یہ ہے کہ اس کو آہستہ کہنا چاہیے۔ باقی آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ نماز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پہلے تھیں بعد کے اندر منسوخ ہو گئی، جس طرح حضرت زید بن ارقم فرماتی ہیں کنا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر کلام کرتے تھے، یعنی نماز کے اندر پہلے کلام بھی جائز تھا، نماز کے اندر عام گفتگو دنیاوی گفتگو کرنا بھی جائز تھا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین کہ نماز کے اندر خاموشی کے ساتھ آرام کے ساتھ کھڑے کرو، تو پھر فرمایا ہم نے نماز کے اندر کلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو نماز کے اندر پہلے کلام کرنا بھی جائز تھا، جس طرح نماز کے اندر پہلے رفع یدین جائز تھا بعد کے اندر منسوخ ہو گیا، اسی طرح نمازوں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین بالجار فرمائی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور نے آمین بالجار نہیں فرمائی، آمین بالجار فرمائی ہے، لیکن تعلیماً فرمائی ہے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، اور بعد کے اندر یہ آمین بالجار بھی منسوخ ہو گیا اس واسطے کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئی اور بعد والا عمل حضور علیہ السلام کا وہ آہستہ آمین کہنے کا ہے۔ تو اس واسطے نماز کے اندر آمین بالجار حضور نے فرمائی ہے، لیکن وہ تعلیماً فرمائی ہے، یا وہ آمین بالجار منسوخ ہے کیونکہ قرآن کی آیات سے وہ ٹکراتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، یہ فقہ کا ضابطہ ہے کہ جب کوئی بھی حدیث وہ قرآن کی نص قطعی سے ٹکرائے، قرآن سے ٹکرائے، تو پھر حدیث پر عمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم جو آمین بسر یعنی آہستہ آمین کہنے پر ہم نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ قرآن کے مطابق، اور آمین بالجار کے جو دلائل ہیں وہ قرآن کے مخالف ہیں۔ تو جو حدیث بھی قرآن کے ساتھ متعارض آئے یا تو منسوخ ہوتی ہے یا اس پر عمل کو ترک کیا جاتا ہے اور قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں جب کوئی خبر وحید آ جاتی ہے تو اس پر عمل کو چھوڑا جاتا ہے، قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آمین دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے، زور سے نہیں کی جاتی۔ دوسرا اعتراض ہے کہ بخاری کے اندر ہے، حضرت عطا نے فرمایا آمین آمین دعا امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجہ، کہ حضرت عطا نے فرمایا کہ آمین دعا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے مقتدیوں نے، ان کے پیچھے والوں نے آمین کہی، یہاں تک کہ مسجد کے اندر گویا ایک گونج پیدا ہو گئی، مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔ اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں اس قدر زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھا دے، اور آپ نے نماز کے اندر آمین کہی اور پیچھے والے لوگوں نے نماز کے اندر آمین کہی یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی۔ ممکن ہے کہ نماز سے بغیر انہوں نے آمین کہی ہو اور آپ کے ساتھیوں نے نماز سے بغیر آمین کہی ہو، یہاں تک کہ ان کی آواز سے مسجد گونج اٹھی ہو۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب کیا حالت نماز کے اندر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تھے، تو جب اتنا زور سے مقتدی آمین کہتے، صحابہ آمین کہتے کہ مسجد گونج جاتی، تو ظاہر ہے ان کی آوازیں نبی کی آواز پر بلند ہو جاتی۔ اور قرآن کا فرمان ہے لا تجروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ صحابہ کہ
جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر اس قدر ساکن ہوتے تھے، اس قدر سکون سے بیٹھتے تھے، کان علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے اور اپنے سروں کو بھی حرکت نہیں دیتے تھے، تو وہ کیا نماز کے اندر اس قدر زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجدیں گونج جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیز مشاہدہ کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ مشاہدہ کے اس لیے خلاف ہے کہ اس وقت مسجد نبی شریف کوئی پکی اینٹوں سے بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ کچی دیواریں تھیں اور چھت جو ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، چھپر نما مسجد تھی۔ اب چھپر نما مسجد کے اندر جتنا بھی آدمی چیخ چیخ کر زور زور سے آمین کہے تو مسجد کے اندر گونج پیدا ہو نہیں سکتی۔ گونج تو اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب مسجد گنبد والی اور دیواریں پکی ہوں، تو کچی مسجد کے اندر کیسے گونج پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن کی بھی ایسی آیات کہ اگر یعنی جس طرح آیات صفات ہیں، قرآن کی کئی ایسی آیات ہیں، آیات صفات، ان پر ایمان لانا تو واجب ہے، لیکن اگر ان کے زید یعنی جس طرح ان کا غیر ہے جو عقل کے خلاف ہیں، جو مشاہدہ کے خلاف ہیں، اس طرح اگر ایمان لایا جائے تو یہ کفر ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، اب اسے اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر برابر بیٹھ گیا، اب اس کے ظاہر پر ایمان لایا جائے تو یہ کفر ہے۔ تو ان آیات کی تعویل کی جاتی ہے، تو اسی طرح ان حدیث کی بھی تعویل کی جائے گی کہ جن کے اندر اس قسم کا مفہوم ہے کہ مسجد آمین کی وجہ سے گونج جاتی تھی۔ یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین ومد بها صوته۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور پھر آمین فرمایا، ومد بها صوته، اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ اب اس مدہ کے ساتھ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ حضور نے اپنی آواز کو بلند کیا، یعنی آمین بالجہر کہی، حالانکہ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں مدہ یمد و مدن اس کا معنی بلند کرنا نہیں ہوتا، اونچا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی حضور نے آمین کو کھینچ کر پڑھا، یعنی ایک ہے امین الف مکسورہ کے ساتھ، امین کسر کے ساتھ پڑھنا مد کے بغیر، اور ایک ہے امین بر وزن کریم، یہ کسر ہے، اور ایک ہے آمین بر وزن قالین، یعنی میم کو کھینچ کر پڑھا قالین کے وزن کے اوپر، یعنی حضور نے میم کو کھینچ کر پڑھا، نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیا، کیونکہ اگر اس کا معنی بلند کرنا ہوتا تو یہاں جہر کا لفظ استعمال کیا جاتا، جہر کا لفظ استعمال ہوتا، مدہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا، جس طرح قرآن کے اندر اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، یعنی جہر یہ خفا کی ضد ہے، آہستہ پڑھنا اس کو خفا کہتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھنا اس کو جہر کہتے ہیں۔ یہاں پر مدہ کا لفظ ہے، یہاں جہر کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو آمین کے ساتھ لمبا کیا، آمین بر وزن قالین، یعنی میم کو کھینچ کر حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی آواز کو لمبا فرمایا۔ ممکن ہے نماز سے غیر حضور علیہ السلام نے آمین کو بلند آواز سے کہا، اور جس طرح دوسری حدیث کے اندر آ رہا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، وہ بھی وائل بن حجر سے روایت ہے، اس کے اندر رفع صوتہ کے الفاظ ہیں، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ اصل لفظ ہے مدہ بہا صوتہ، جس طرح ترمذی کے الفاظ ہیں، تو
تو کسی سند کے کسی راوی نے اس لفظ کو مد بیا صوتہ کو رفع بیا صوتہ کہہ کے اس کو بیان کر دیا، تو ظاہر ہے اس حدیث کے اندر بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہو بھی صحیح تو اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر اپنی آواز کو آمین کے اندر بلند کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے بلند فرمایا ہے، جس طرح کہ یہ حدیث صراحتاً موجود ہے۔ الاسماء والکنیٰ، ابو بشر دولابی اپنی کتاب الاسماء والکنیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر بیان فرماتے ہیں، باب ما جاء فی التامین، یہی حضرت وائل بن حجر کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کیا، رفع بیا صوتہ، اور وہ فرماتے ہیں بظنی انہ کان للتعلیم، میرا خیال یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو جو آمین کے اندر بلند فرمایا وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے اپنی آواز کو بلند فرمایا، ورنہ بعد کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے بلکہ آہستہ آمین فرماتے تھے۔ اسی طرح آخری اعتراض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع آل الصف الاول فیرتج بها المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صف والے لوگ اس کو سن لیتے تھے اور مسجد اس کے ساتھ گونج جاتی تھی۔ اس حدیث پاک کا بھی وہی مفہوم ہے، جبکہ یہ حدیث کا پہلا حصہ جو ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، پوری حدیث بیان نہیں کی جاتی۔ جس طرح ان لوگوں کی عادت ہے کہ جہاں بھی اپنے مقصد کی چیز ملتی ہے تو اسی حصے کو بیان کر دیتے ہیں، باقی حصے کو کاٹ دیتے ہیں۔ پوری حدیث پاک وہ اس طرح ہے، نبی ہریرہ قال ترک الناس التامین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا، صحابہ کرام نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی یسمع آل الصف الاول۔ حضرت ابو ہریرہ شکایت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الضالین کہتے تھے تو آمین کہتے تھے اور اس آمین کی آواز کے ساتھ مسجد گونج جاتی تھی۔ تو کیا پتہ چلا؟ اسی حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے یہ حدیث تو ہماری مویت ہے کہ صحابہ کرام نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا، یعنی اس وقت تک آمین کہتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہتے تھے، لیکن بعد کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنا چھوڑ دیا تو صحابہ کرام نے بھی آمین کہنا چھوڑ دیا تھا، یعنی پہلے آمین بالجار کہتے تھے، بعد کے اندر صحابہ کرام نے آمین بالجار کہنا چھوڑ دیا تھا، جس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا اور وہ اس کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو گویا حدیث پاک کا پہلا جو حصہ ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں اور دوسرے حصے کو بیان کرتے ہیں جس کے اندر ہے کہ صحابہ کرام نے آمین بالجار کہنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجار زور سے آمین کہتے تھے تو صحابہ بھی کہتے تھے، بعد کے اندر جب حضور نے چھوڑ دیا آمین بالجار کہنا تو صحابہ کرام نے بھی زور سے آمین کہنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے درس کے خلاصہ کے طور پر آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آمین آہستہ کہنا یہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے بھی مطابق ہے، ورنہ اگر آمین بالجار کی احادیث پر عمل کیا جائے تو کئی وہ احادیث جو آمین بالسر کے بارے میں ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ احادیث قرآن کے بھی متعارض ہیں، قرآن سے بھی ٹکراتی ہیں، تو ظاہر ہے قرآن مقدم ہے، حدیث مؤخر ہے، تو جو حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے تو قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو تطبیق اسی طرح دی جا سکتی ہے کہ پہلے حضور علیہ السلام نے ابتدا کے اندر آمین بالجار فرمائی صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے، بعد کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا، جب حضور نے ترک کر دیا تو صحابہ کرام نے بھی ترک کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا
آتا ناسخ کیا ہوتا ہے منسوخ کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں ہم لوگ کاروباری ہیں یا ہم لوگ کوئی دیہاتی ہیں، دیہات کے رہنے والے، تو ہم سارا دن کام کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ناسخ کیا چیز ہوتی ہے، منسوخ کیا ہے، اور اس کا ضابطہ کیا ہوتا ہے کہ ناسخ کب مانیں گے، منسوخ کب مانیں گے، اس کے کیا اصول ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم یا الرحمن علی العرش استویٰ، اس حوالے سے آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے اشکالات آ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ تو ناسخ منسوخ کے بارے میں یعنی جس طرح میں نے درس کے شروع کے اندر حضرت زید بن ارقم کی حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ کنا نتکلم فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہم کلام کرتے تھے، یعنی نماز کے اندر کلام جائز تھا شروع کے اندر، یعنی اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، یہی وجہ ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے سنہری اصول ہیں، سنہری اس کے قوانین اور ضوابط ہیں۔ قرآن کا، اسلام کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون وہ انسانی فطرت سے نہیں ٹکراتا، یعنی کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کو انسانی عقل، انسانی فطرت قبول نہ کرے۔ یہ وجہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا حکم آتا ہے کہ جو آدمی کی برداشت کے اندر نہیں ہوتا، آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو اسلام کے اندر اس کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، اس کے اندر سہولت آ جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے۔ مثلا ایک بندہ وہ قیام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اجازت ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر رکوع اور اشارہ نہیں کر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ اسی طرح ایام مخصوصہ کے اندر عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو اگر وہ ان نمازوں کی قضا کرتی ہے تو خاوند کی خدمت کے اندر ہار جاتی ہے، تو اسلام نے اسے نمازوں کو معاف کر دیا کہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لیکن روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ خاوند کی خدمت کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں آتی، روزہ اس کے اوپر معاف نہیں ہے۔ تو اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں یہ بڑے سنہری ہیں اور انسانی فطرت کے مطابق ہیں، تو یہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ پہلے نماز کے اندر کلام کرنا بھی جائز تھا، بہت ساری اور چیزیں بھی جائز تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ منسوخ ہو گئے۔ جس طرح حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر کلام کرتے تھے، جب قرآن کا حکم ہے قوموا للہ قانتین کہ نماز کے اندر چپ رہا کرو، نماز کے اندر خاموش رہا کرو، تو پھر ہم نے کلام کرنا ترک کر دیا، تو گویا نماز کے اندر کلام کرنا یہ ہو گیا منسوخ۔ قوموا للہ قانتین قرآن کی آیت یہ ہو گئی ناسخ۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ حالت نشے کے اندر، جب تم شراب پی کر آؤ تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی شراب پینا جائز تھا، نماز کی طرف آنا منع تھا، شراب پہلے جائز تھا، اس قرآن کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے شراب پینا جائز ہے، لیکن جب دوسری آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب یہ آیت ہے ناسخ، یعنی پہلے والا جو عمل ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے وہ منسوخ ہوتا ہے، اور بعد والا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو مفتی صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کی جو آیات ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کو کہتے ہیں آیات صفات، یعنی اس پر اتنا بس ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ان سے مراد ہے وہ برحق ہے، اور یہ اس کا جو ظاہر ہے ید اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، یعنی یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، یا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایسے بیٹھ گیا جس طرح ہم کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو یہ کفر ہے۔ یعنی اس پر اتنا یعنی اجمالی طور پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے وہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس کے اوپر یعنی اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر پر اگر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کریں گے تو یہ کفر ہے۔ تو یعنی یہ چیز جو چیز بھی قرآن کی آیت عقل اور مشاہدہ کے خلاف ہوتی ہے تو اس پر اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس کے ظاہر پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق